پھر ہماری سیاستہ میں نسائی شریف میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتب حدیث میں ہیں، اور ائمہ حدیث نے لی۔ وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ ہم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر آئے، حضرت عبداللہ بن شداد تشریف لائے ہمارے گھر، عیادت ہوگی یا دعوت ہوگی، صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آقا ہمارے گھر تشریف لائے اور حسن اور حسین کو فرماتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ تھا، یا حسن یا حسین، فرماتے ہیں کہ ان کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، کسی کے گھر تشریف لے گئے، حسین کو کندھے پہ اٹھا رکھا تھا۔ فرمایا نماز کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز کا، آقا نے فرمایا صفیں بچھا لو، صفیں بچھ گئی، حضور نے حسین کو نیچے بٹھا دیا صف پر، نماز شروع کی۔ فرمایا جب نماز پڑھانے لگے تو ہم سب نماز میں تھے، جب سجدے میں گئے تو ساری جماعت سجدے میں تھی، دیر ہو گئی، آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، اتنی دیر ہو گئی، پھر تھوڑی سی آنکھ سر اوپر کر کے کسی نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا علیہ السلام نے سر انور اٹھا لیا اور میں نے آواز نہیں سنی، دیکھا سجدے میں ہیں، پھر پڑے ہو گئے، پھر پڑ گئے سجدے میں، دیر ہو گئی، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں صاحب خانہ، کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید کوئی اللہ کا امر آ رہا ہے یا وحی اتر رہی ہے اس وقت، ہمیں خیال گزرا کہ سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، شاید جبرائیل امین کوئی حالت سجدہ میں وحی لا رہے ہیں اور حضور وحی ریسیو کر رہے ہیں، اس لیے سجدہ طول ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو شہزادہ حضور کے کندھوں پر تھا، حسین کندھوں پر تھا، اور حضور سر انور نہیں اٹھا رہے تھے۔ جب سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں خیال گزرا شاید کوئی وحی آ رہی ہے، اتنی دیر ہو گئی کہ آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، کیا وجہ تھی؟ تو میرے آقا نے جواب دیا تم نے نہیں دیکھا میرا بیٹا میرے کندھوں پر سوار تھا، اس لیے سجدے سے سر اٹھانے میں جلدی کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، سنیں حدیث کے، میں نے چاہا حتی یقضی حج، میں نے چاہا حسین اپنا جی بھر لے، ہائے حسین راضی ہو جائے، جب اس کی طبیعت اور بھر جائے اور وہ اتر جائے گا تو میں سجدے سے سر اٹھا لوں، تو میں اس کے جی بھرنے کے انتظار میں پڑا رہا۔ یہ شریعت ہے، مصطفیٰ کی سنت، یہ بولیے یہ شریعت ہو گئی۔ دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کی یہ محبت حسنین کے ساتھ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی، سورج سبا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہر ایک کو پریشان کر رہی ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا اس دن جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، یوم یفر المرء من ابیہ من اخیہ، ہر شخص اپنے بھائی سے دور ہوگا، بیوی شوہر سے دور ہوگی، شوہر بیوی بچوں سے دور ہوگا، اولاد والدین سے دور ہوگی، والدین اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اس دن میں، میرے ساتھ میرے حسن و حسین، پھر میرے ساتھ میرے حسن و حسین کی والدہ فاطمہ اور علی، اور ان حسنین اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان سارے میرے ہمراہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، مجتمعون یوم القیامہ ناکل و نشرب۔ فرمایا میرے حسنین، میری فاطمہ، میرا علی اور ان کے محبت کرنے والے سب میرے ساتھ قیامت کے دن جب نفسا نفسی طاری ہوگی، حسنین اور ان کی محبت کرنے والے میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ناکل و نشرب، کھانا کھا رہے ہوں گے اور کوثر کے جام بھر بھر کے پی رہے ہوں گے۔ حسنین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت کے چراغ سینوں میں جلانے والوں، اور محبت حسنین کے صدقے، محبت
مصطفیٰ کا وسیلہ پانے والوں، مبارک ہو کہ اگر اس محبت کو سچے دل سے دل میں بٹھا لیا تو یہ محبت قیامت کے دن تمہیں حضور کے دسترخوان پہ بٹھا دے گی، اور نفسا نفسی کی ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی، ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک میں یہ بھی ہے، یہ محبت نصیب کسی ہوگی جس کو اللہ منتخب کرے گا، اور آقا نے فرمایا جو میرے حسنین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، سیدھا جنت میں ڈالے گا۔ اور فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ اور اس کی ذریت پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ حرام کر دی ہے۔ لوگوں آج سے تہیہ کرو، تاجدار کائنات کی زلفوں سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کے وجود اقدس سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آج سے محبت حسنین کے چراغ اپنے سینوں میں جلا لو، اپنی آنکھوں کو غم حسین میں تر کر لو اور اپنے سینے محبت حب حسین سے سرشار کر لو۔ یہ راستہ ہے محبت مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا۔ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، جس طرح مصطفیٰ خدا کا حبیب ہے اس طرح حسین مصطفیٰ کا حبیب ہے۔ مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں، حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے۔ حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ و خدا سے محبت کرنے کے مترادف ہے، حسین سے دور رہنا مصطفیٰ و خدا سے دور رہنا ہے۔ یہ دھندا کوئی شیعہ سنی کا دھندا نہیں ہے، یہ سیدھا ایمان کا دھندا ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، یہ مصطفیٰ کا وسیلہ مصطفیٰ کی شفاعت لینے کا مسئلہ ہے۔ حسین کی محبت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہے، حسین کی محبت نہیں تو شفاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حسنین سے محبت کرنے والے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جب وہ آئے گا کوئی شخص بشک نیک اعمال کے انبار کندھوں پہ لیے پھرتا ہو جس کے دل میں حسنین کی محبت نہیں، بواب جنت کے دروازے کا داروغہ کھڑا ہوگا، حسنین سے محبت نہ کرنے والا جب آئے گا اپنے اعمال کے خیال سے کہ جنت میں داخل ہوں، کہہ دیا جائے گا جنت پر ہو گئی ہے، تمہارے لیے جنت میں کوئی سیٹ نہیں بچی۔ حسنین کی محبت سے خالی لوگ جنت کے دروازے سے دھکے دے کر واپس بھیج دیے جائیں گے۔ وہ کیوں کر جنت میں داخل ہو؟ خدا کی عزت کی قسم جنت حسین کی ہے، شفاعت حسین کی ہے، قیامت کے دن بخشش حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے، مصطفیٰ حسین کا ہے، خدا حسین کا ہے۔ اس لیے ہائے ہائے اختتام سے قبل اس محبت حسین کی بات ہو گئی، آؤ اس محبت کا چراغ جلانے کے لیے تھوڑی غم حسین کی بات کر لیں۔ بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں آ کر، کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے۔ حسین کے غم میں نے سنا ہے کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں، مصطفیٰ روتا ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے، کتب حدیث میں، معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی،
حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربت حمراء۔ ام سلمہ کیوں نہ روؤں؟ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی محبت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ، وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارض کربلا میں۔ اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، سرزمین کربلا کی مٹی ہے۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے۔ کیوں نہ روؤں غم حسین میں؟ امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث، کیوں نہ روئیں غم حسین میں؟ ارے اہل سنت، اگر رونے پہ آپ کو تعجب ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تعجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی، تمہیں کیا نظر بد لگ گئی، تمہیں کیا ہو گیا، خزاں رسیدہ ہو گئے۔ سنیت نام ہے حب حسین، غم حسین کا۔ خطیب بغدادی روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے، ایک پر آپ کے شہزادے ابراہیم بیٹھے تھے، بیٹا ابراہیم اور شہزادہ حسین، دو شہزادے بیٹھے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے سلام کے ساتھ یہ فرمایا ہے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دے دو ایک لے لو، ایک دے دو ایک رکھ لو، اور ایک کے بدلے دوسرے کا فدیہ کر دو۔ اللہ نے پیغام بھیجا ایک مجھے بھیج دو ایک خود رکھ لو۔ صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کو پیغام ملا کیوں نہ روؤں؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا تو رو پڑے، ایک نگاہ ابراہیم کو دیکھا رو پڑے، اور جبرائیل امین سے فرمانے لگے جبرائیل دیکھ اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے تو تنہا میں روؤں گا، ہائے ہائے ہائے، تنہا میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ سو بلے جبرائیل میرا بیٹا ابراہیم لے جا اللہ کے لیے، حسین میں رکھتا ہوں۔ آقا رو رہے تھے۔ حضور سے محبت کرنے والوں کو غم حسین میں رونا ہوگا،
غم حسین میں یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں حدیث میں کہ میں مدینہ میں لیٹی تھی، 60 ہجری کا 61 ہجری کا وقت تھا، زمانہ تھا، حسین قافلہ اہل بیت لے کر کربلا گئے ہوئے تھے، کچھ خبر نہ تھی کہ وہاں کیا بیت گیا ہے۔ بعد ظہر کا وقت تھا، میں لیٹی تھی، گرمیوں کے دن تھے، فرماتی اچانک خواب میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر اشعث اخبر وعلی رأسہ ولیتہ التراب وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما لک یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد تھی، پریشان حال تھے، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے میں تڑپ اٹھی، آنکھ کھل گئی، دوڑی، اس مٹی والی شیشی کو اٹھا کے دیکھا وہ خون سے بدل گئی تھی۔ میں نے کہا قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں حسین شہید ہو گئے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ظلم و بربریت میں شہید کر دیا گیا۔